میں لوگوں کو ساتھ لے کر جا رہا تھا تو حضور پانی ایسی اپنی آب و تاب پہ آ گیا، حتیٰ کہ حضور میرا حال یہ تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ شاید اگر یہاں سے کوئی لکڑی کا ٹکڑا ٹوٹ گیا تو کیا بنے گا۔ پھر ایسا بھی وقت آیا مجھ پر کہ میں خیال کر رہا تھا کہ کشتی میری ڈوب گئی، ہر کوئی اس کے اندر گر گیا۔ حضور میرے دل کے اندر خیال آیا اس وقت اگر ایک ہی لکڑی کا ٹکڑا مل جائے تو میری جان بچ جائے گی، لیکن حضور کچھ نہیں مل رہا تھا۔ تو آپ نے کمالیہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بتا، جب تجھے کوئی چیز نہ مل رہی تھی اس وقت تیرا ذہن کدھر گیا تھا؟ جب تجھے کوئی چیز نہ مل رہی تھی اس وقت تیرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، اس وقت جو تیرا ہمدرد ہوتا وہ کوئی بھی نہ تھا، ظاہری لحاظ کے ساتھ کوئی اسباب نہ تھے۔ تو فرمایا بتا پھر ذہن کہاں گیا؟ کہنے لگا حضور میرا ذہن رب تعالیٰ کی طرف گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے رب کے ہونے کی یہی دلیل کافی ہے، جب تجھے کوئی سہارا نہیں ملتا میرا خدا تیرا سہارا بن جاتا ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت رکھا ہے، حضرات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ وقت اوقات رکھے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کا جسم بھی چھوٹا ہوتا ہے، کمانے کی وسعت بھی نہیں ہوتی اور اس طرح کے معاملات بھی نہیں ہوتے، مگر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ساتھ وہ بندے کا جسم بھی بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندے کے بازوؤں کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے، بندے کے ٹانگوں کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے، بندے کے بولنے کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے، بندے کے سننے کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہوتا ہے۔ وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بظاہر آنکھیں نہ دی ہوں تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ میرے پاس آنکھیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ نور لے لیا۔ اسی طرح کوئی اور کہتا ہے تو ان کے لیے میں سادی سی اتنی سی بات کہہ دیتا ہوں، لیلا اور مجنوں کا آپ کو پتا ہوگا، نام تو سنا ہی ہوگا۔ یہ مجنوں دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا تھا، یہ لیلا اور مجنوں یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دور متعلق ہے، اور یہ مجنوں سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یہ مجنوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دور متعلق کے اندر جس وقت کچھ معاملہ ہوا نا خلافت کے بارے میں کہ خلافت کس کو دینی چاہیے، تو اس وقت یہ سامنے سے گزر رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا ارے تو ہی بتا دے، خلافت کا معاملہ چھڑا ہوا ہے، بتا کس کو دینی چاہیے۔ تو کہنے لگا نہ خلافت مولا علی کے گھر کے اندر، نہ خلافت کسی اور کے گھر کے اندر، خلافت ملا تو مجھے لیلا کو مل جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا انت مجنون، فرمایا تو مجنون ہے، میں تجھے کیا بات کہہ رہا ہوں اور تو کس طرف جا رہا ہے، میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں اور تو کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا انت مجنون، فرمایا کیا تو مجنون ہے، تو پاگل ہے، میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ کاسا لے کر یہی مجنون جو تھا نا لیلا کی خیرات کے اندر یہ بھی کھڑا تھا، یہی مجنون کھڑا تھا، تو سبھی کو کچھ نہ کچھ وہ دے رہی تھی لیلا، لیکن جس وقت مجنون کی باری آئی تو اس کے کاسے کو پکڑ لیا، پیالے کو پکڑ لیا اور وہاں پھینک دیا اور توڑ دیا۔ مجنون اتنا زیادہ خوش ہوا، اتنا زیادہ خوش ہوا، لوگوں نے کہا تجھے تو رونا چاہیے کہ تیری محبوبہ نے تجھے کچھ دیا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اس بات کی تمہیں نہیں سمجھ ہے۔ اس نے پوچھا پھر بات کیا ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے تم بھی اتنے آئے ہو، کیا جو پہچان اس نے میری کی ہے کیا تمہاری بھی کی ہے؟ حضرات ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے، ہم یہ خیال کرتے ہیں ہمارے پاس فلان چیز نہیں ہے، ہم یہ خیال کرتے ہیں ہمارے پاس فلان چیز نہیں ہے۔ ارے تو ذرا خیال تو کر اس خدا کی ذات کی طرف جس خدا نے ہر چیز کسی کو کوئی نہ کوئی عطا کی ہے، تو تجھے اگر نہیں عطا کی تو یہ خیال کرنا کہ جسے خدا نے دیا
اگر تجھے نہیں دے رہا تو یہ توجہ تو کر، تجھے خدا جان رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھتا ہے، تیرا خدا تجھے پہچانتا ہے، تیرا خدا تجھے ہر شے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے یہ اوقات رکھے ہیں، حضرات توجہ کریے گا ذرا۔ جو سانسیں رب تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ رب تعالیٰ نے ضرور لینی ہے، کوئی بندہ مانے تو تب بھی رب تعالیٰ نے وہ سانسیں لے لینی ہے، کوئی نہ بھی مانے تو رب تعالیٰ نے سانسیں پھر بھی لے لینی ہے۔ اس نے سانسیں لے لینی ہے کیونکہ اس نے جان دی ہے تو اس نے لینی بھی ہے، اس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اپنے پاس ہے بلانا بھی ہے، مگر کام وہی چیز آئے گی، ہاتھ وہی چیز آئے گی جس بندے نے دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اسے یاد بھی کیا۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، صحابہ فرمایا لوگوں کے لیے مالوں کو جمع کرتے ہو، کبھی اپنے لیے بھی کر لیا کرو۔ لوگوں کے لیے مالوں کو جمع کرتے ہو، کبھی اپنے لیے بھی کر لیا کرو۔ یہ بندے کی ساری زندگی نہیں یوں ہی گزر جاتی، صبح سے نکلتا ہے وہ شام پڑتی ہوتی ہے، دن ڈل جاتا ہے، حتیٰ کہ اندھیرا چھا جاتا ہے، بندہ پھر گھر کے اندر آتا ہے، سارا دن کمائی کے اندر گزر جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ اپنے لیے بھی تو کر لیا کرو، لوگوں کے مالوں کے ہاں کرتے رہتے ہو، لوگوں کے لیے مال جمع کرتے رہتے ہو۔ عرض کی حضور یہ جو جمع کیا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ ہمارے نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، ہم نے بھی اپنے گھر کے اندر مال رکھا ہوتا ہے نا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنی ضرورت کے مطابق تو ہر کسی نے رکھا ہوتا ہے، جس طرح کی اس کی وسعت ہو، جس طرح کی اتنی طاقت ہو اس کی، اس نے گھر کے اندر مال رکھا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ نہیں تمہارا۔ عرض کی حضور پھر کیا ہے ہمارا؟ فرمایا جو کھا لیتے ہو یا تو وہ تمہارا ہوا، جو اپنے ہاتھ کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر دے دیتے ہو وہ تمہارا ہوا۔ جو کھا لیا فرمایا وہ تمہارا، جو اپنے ہاتھ کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کل قیامت والے دن جس وقت بندہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرمایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے کو، میں پیاسا تھا تو نے کیوں نہ مجھے پانی پلایا، میں بھوکا تھا تم نے کیوں نہ مجھے کھانا کھلایا، تم نے کیوں نہ مجھے لباس دیا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، تو تو ہر کسی کو عطا فرماتا ہے، تو ہی تو عطا فرماتا ہے، تو جب تو ہی ہر کسی کو عطا فرماتا ہے تو پھر تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے، پھر تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں اسی بات کو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ فلاں بندہ بھوکا تھا جو تیرے دروازے پہ آیا تھا تو نے اسے نہیں دیا تھا۔ آپ کی توجہ ہو تو محبت سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ فرمایا وہ تمہارے دروازے پہ جو بھوکا آیا تھا، وہ تمہارے دروازے پہ جو پیاسا آیا تھا، وہ تمہارے دروازے پہ جو ننگا آیا تھا، فرمایا اگر میں نے تجھے یہ عطا کیا تھا تو اس کا حق یہ تھا اس کی راہ کے اندر خرچ کرنا۔ جو بھوکا تھا اسے کھلا دیتا، جو پیاسا تھا اسے پلا دیتا، جو ننگا تھا اسے لباس دے دیتا۔ حضرات ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے مال جمع کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مال جو ہم صبح و شام لیل و نہار کے اندر کماتے ہیں وہ مال ہمارا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے لیے مال ہوتا ہے۔ اگر یہ سانس چل رہی ہے، سانس باہر آ گیا اندر نہ گیا تو وہ مال کس کھاتے کا گیا؟ اگر یہ سانس اندر گیا ہے جب پلٹ کے نکل گیا تو پھر سانس نہ آیا تو یہ کس کھاتے کا مال ہے؟ ہمارا وہی مال ہوگا جو ہم نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دینا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کا فرمان کہتا ہے، فرمایا جو کھا لو وہ تمہارے لیے ہے، جو اللہ کی راہ کے اندر دے دو وہ تمہارے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا وہی مال ہے، ہماری وہی دولت ہے، ہمارا سب کچھ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر لگ جاؤ۔ انسان کے لیے رب تعالیٰ نے یہ لمحات رکھے ہیں
لیکن یہ یاد رکھنا ضرور، جو اس کو بھول جاتا ہے پھر رب تعالیٰ بھی کچھ نہ کچھ اس کے لیے آزمائش ڈالتا ہے تاکہ اسے اپنے خدا کی یاد آ جائے۔